إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ینزل الامر اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، بشیر و نذیر ہیں۔ اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر انہیں اتار دیا اور ان پر شریعت مکمل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اس کی عنایتیں ہوں، نوازشیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور تمام مومنین، موحدین و موحدات۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انتہائی کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے رسول بنا کر بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں وہ بتایا جو ہم نہیں جانتے تھے اور جان بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہ نہ بتاتا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے جس کا تمہیں علم تھا ہی نہیں، تم ان چیزوں کو جان ہی نہیں سکتے تھے۔ انسان کی زندگی تو بس ایسی ہی غفلت کی زندگی گزر رہی تھی، وقت کا پہیہ اسی طرح سے چل رہا تھا، لوگ خرید و فروخت میں، بازاروں میں اسی طرح سے الجھے ہوئے تھے، لوگ بس اپنی زندگی اسی طرح سے گزار رہے تھے، انہیں کوئی فکر نہ تھی اپنے مستقبل کی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، انہیں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، بچے سے جوان ہو گئے، جوان سے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے سے ختم ہو گئے۔ یہ زندگی کیوں ملی، کس نے دی، کس لیے دی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ غفلت کی ایک زندگی سب جی رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی سے آگاہ کریں، ہمارے مقصد سے ہمیں آگاہ کریں، اس زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون ہیں جو حسن عمل لے کر آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو حسن عمل لے کر آتے ہیں، نیکیوں کا ڈھیر، نیکیوں کا خزانہ لے کر آتے ہیں۔ اور کون ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی پوٹلی اپنے سر پر لادے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں؟ چنانچہ وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اسے کچھ پتہ ہی نہ تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بیدار کیا اور اسے جگایا کہ تم یہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو، اس دنیا کے علاوہ نہ معلوم کتنی دنیایں ہیں کہ رب العالمین ہے وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام دنیاؤں کا پروردگار ہے۔ تمہیں ایک دن اس دنیا سے ایک دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونا ہوگا، جسے قبر کہتے ہیں یا جسے برزخ کہتے ہیں، وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت تک کے لیے ان کے درمیان میں ایک برزخ قائم کر دی گئی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی ڈور کھینچ لی جائے گی، سانسیں بند ہو جائیں گی اور یہ روح اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت تک کے لیے انہیں اس کے اندر رہنا ہوگا۔ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا ہے جسے انتقال کہتے ہیں، اور پھر وہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم کر دی جائے گی اور ساری دنیاؤں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور عالم برزخ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور دیگر دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی باقی نہ بچے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لمن الملک اليوم کی تفسیر کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے منہ میں ایک سور ہے بیل کے سینگ کی مانند، اور ان کے کان بالکل لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کی جانب کہ کب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونک ماریں، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو اس کے اندر سے آواز نکلے گی شہنائی کی طرح۔ شروع میں تو کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے گی، مگر آواز ہے کہ تیز ہوتی چلی جائے گی اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کانوں کو گرا گزرنے لگے گی، مگر آواز اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے مگر آواز اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اب لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے مگر آواز اور تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں گی اور انسان کا دل پھٹنے لگے گا، اور پھر وہ انسان گر پڑے گا زمین پر اور مر جائے گا، اور آواز ابھی بھی کم نہیں ہو رہی ہے اور تیز ہوتی چلی جائے گی آواز، یہاں تک کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی مانند اڑتے پھریں گے۔ یہ جتنی کائنات ہے جو آسمان میں تمہیں ستارے، سیارے، پلانٹس نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب، ساری کی ساری یہ دنیایں
اس آواز کی تیزی سے سب کی سب ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائیں گی، اور آواز ابھی بھی نہیں رک رہی ہے اور وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ روئے زمین کے جتنے جاندار تھے سب مر گئے، جتنی مخلوقات تھی سب کی سب مر گئی۔ اب یہ آسمان جو آسمانوں کی طرف آواز آسمانوں کی طرف جو بلند ہوتی جا رہی ہے، اب پہلا آسمان آیا، وہاں کے جو فرشتے متعین ہیں، فرشتے موجود ہیں، ان کے اوپر بھی اب موت طاری ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، ساتوں آسمان، یہاں تک کہ اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کہ کون بچا؟ وہ کہیں گے یہ جو سور پھونک رہا ہے یہ بچا ہوا ہے اے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی روح قبض کرو، چنانچہ حضرت اسرافیل کی روح قبض ہو جائے گی، سور کی آواز بند ہو گئی، پوری کائنات فنا ہو چکی ہے، سب ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کہ اب کون بچا؟ وہ کہیں گے اے پروردگار عالم اب تو جو تیرے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ بچے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور ان کی بھی روحیں قبض کرو، چنانچہ ان کی بھی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ملک الموت سے اب کون بچا؟ ملک الموت کہیں گے اب تو منتخب فرشتے جبریل اور میکائیل وہی بچے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کی بھی روحیں قبض کرو، چنانچہ ان کی بھی روحیں قبض ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے اسرافیل، اے ملک الموت اب بتاؤ اب کون بچا؟ تو وہ کہیں گے اے میرے پروردگار اب تو صرف میں بچا ہوں اور تو بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ تمہاری بھی روح قبض کی جاتی ہے، تم بھی مر جاؤ۔ اتنا اللہ کا کہنا کہ ملک الموت کی بھی موت ہو جائے گی، اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بڑا ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ اب آواز دینے والا، جواب دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی فرشتہ موجود نہیں، کوئی مخلوق موجود نہیں، کوئی جاندار موجود نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اکیلے میرے کی حکمرانی ہے اور میری بادشاہت ہے، اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہ رہا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم فرمائیں گے اور اسرافیل کو حکم دیں گے تم زندہ ہو جاؤ، اور اسرافیل زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور لوگ زندہ ہوتے ہوئے ایک ایک کر کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور چیونٹیوں کی مان جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ نکلتے ہیں، اس طرح سے لوگ نکل کھڑے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ جب لوگوں کو دوبارہ جب یہ زندگی ملے گی اس چیخ کے بعد تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ارے ہمیں کس نے زندہ کر دیا دوبارہ، ہم تو مر چکے تھے۔ پھر کہنے والے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہائے ہائے اب تو ہمیں چلنا ہوگا اللہ کی طرف۔ اور پھر ایک ایک کر کے ساری کی ساری مخلوق، سارے کے سارے لوگ سب اللہ کے سامنے حاضر۔ یہ جو قیامت کا جو منظر کھینچا گیا ہے قرآن پاک میں، القارعہ مل قارعہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والی چیز، جو اس زمین کو ہلا کر رکھ دینے والی چیز، اور تم جانتے ہو وہ کیا ہے، اور تمہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس لوگ اس طرح سے بھاگ رہے ہوں گے جیسے پروانے بھاگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شمع جو روشن کی جائے تو پروانے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں بلا مقصد، اس طریقے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے،
اور جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت نامہ اعمال تولا جائے گا، انسانوں کی پوری زندگی ریکارڈ ہو کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب انسان کوئی تو وہ ہے جو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، گھبرایا ہوا پھر رہا ہے، اور اس روز کا اللہ نے منظر کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس روز بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پرواہ پڑی ہوگی، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا، میرا نامہ اعمال کیا ملے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ انسان پریشان ہوگا، گھبراہٹ میں مبتلا ہوگا، کوئی تو رو رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، کوئی اللہ کے عرش کے سامنے سجدے کر رہا ہوگا، کوئی اللہ کو دعائی دے رہا ہوگا، بار بار پکار رہا ہوگا، اور کوئی تو یہ کہے گا ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، بس دیکھیے ہم کتنا نیک کام کریں گے اور کتنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، اس طرح کی باتیں قبول نہیں کی جاتی۔ اور اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بعضوں کے اوپر ترس کھا جائے گا اس وقت بھی، اور ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، میزان کو دیکھنے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، جزا اور سزا دیکھنے کے بعد، جنت اور جہنم دیکھنے کے بعد، کچھ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت ان پر مہربانی کر کے معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کل بروز قیامت اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اب بھی معاف کر دے گا۔ کتنا غفور الرحیم ہے پروردگار، کتنا مہربان آقا ہے وہ، جس نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج دیا، اور نبی نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ اب کل قیامت کے روز قرآن پاک نے اس کا منظر کھینچا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے محمد مصطفیٰ کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں ان کے طریقے پر چلا ہوتا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میرا افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں نے مجھے برباد کر دیا، میں اس کی باتوں میں آ گیا، نبی کی باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، دوسرے کی باتوں پر میں نے عمل کر لیا، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اے کاش کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج جبکہ فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں لوگوں کو، جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں، منہ کے بل گھسیٹ رہے ہیں، اور 70 زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو کھینچ کھینچ کر جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور جہنم برابر کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ، ابھی کم ہیں لوگ، اور لے کر آؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ انبیاء اکرام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ان کو بھی اپنی پرواہ پڑی ہوگی کہ ہائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آج حساب ہو جائے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ جب سارے لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کا عرش اتر آئے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، اور جہنم کے لپٹوں کے شعلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، میزان ابھی نہیں رکھی گئی ہے،
سورج سوا نیزے پر ہے، لوگ پسینے میں غرق ہیں، پریشان حال ہیں، تو انہی میں سے کچھ لوگ جو پہلی امتوں کے لوگ ہیں وہ جائیں گے سیدھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگیں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، آپ چلیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے خطا کی تھی، اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا اور میں نے کھا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے کہوں کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دے، اور اللہ کہے کہ پکڑو اس کو، سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے، کیوں اس نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا، تو میں کیا کروں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ تم نوح کے پاس جاؤ، ان کی ایک دعا پر اللہ نے پوری دنیا غرق کر دی تھی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو آدم ثانی ہیں، آپ کی ایک دعا پر اللہ نے پوری دنیا غرق کر دی، اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہرگز نہیں، میں ہرگز نہیں جا سکتا، اس وقت میرے رب کو وہ جلال ہے جو اس سے پہلے کبھی جلال نہ آیا تھا، اس قدر غضبناک ہے جو اس سے پہلے کبھی غضبناک نہ ہوا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں وہاں پر جا سکوں۔ اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا، تو اے نوح تم نے کیوں اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، چلو اپنا حساب دو، تو میں کیا کروں گا؟ لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ ایسا کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بڑے قریب رہے ہیں، اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی ہے اور ان کو کلیم اللہ کا خطاب دیا ہے، ان سے جا کر بات کرو۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو شرف کلام عطا کیا، آپ کو تورات عطا کی، اتنا معزز بنایا، آپ چلیے اللہ سے کہہ دیجئے کہ میزان نصب فرما دے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہرگز نہیں، میں نے ایک کو جھگڑا جو کر رہا تھا اس کو چھڑاتے وقت ایک کے گھونسا میں نے مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا، اگر اللہ نے آج اس قتل کا حساب مجھ سے مانگ لیا تو میں کیا کروں؟ میں نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے۔ تم ایسا کرو عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جیسے ہی وہ یہ بات کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے، وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم سیدھا اس امت کے آخری پیغمبر کے پاس چلے جاؤ جو سید الاولین والآخرین ہے، سید المرسلین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور کہیں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اپنا کوئی عذر نہیں پیش کریں گے، وہ سیدھا میرے پاس بھیج دیں گے۔ اب لوگ حضرت محمد، یہ پہلی امتوں کے لوگ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور جب اپنی بات رکھیں گے تو وہ کہیں گے بالکل اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے، ایک ایسا مقام جس روز سارے انبیاء میرے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہوں گے، اس وقت تم آؤ گے اور ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے جائیں گے اور بلا کچھ بات کیے ہوئے سیدھے سجدے میں گر جائیں گے، بہت طویل زمانے تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اور فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر اللہ میرے ذہن میں کچھ ایسے کلمات ڈالے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی سے بات کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ڈالے گئے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ بس اتنی گزارش ہے کہ میزان نصب کر دیا جائے۔
اور جب میزان نصب کر دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میزان کے پاس رہیں گے. جب امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور بار بار کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اے میرے رب اے میرے رب، میری امت کے ساتھ خاص خیال رکھنا، میری امت کو جہنم میں نہ پھینکنا. حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ جب یہ فیصلے ہو چکے ہوں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے نبی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی. وہ کہیں گے اے میرے پروردگار میری امت تو جنت میں بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی تم باہر آؤ اور جاؤ جہنم میں دیکھو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر ایمان نظر آتا ہے اسے بھی نکالو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے کہیں گے کہ تم لوگ بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کرانا چاہو تو قبول. پھر اللہ جس کو چاہے گا اس سے کہے گا کہ تم بھی اپنی سفارش کرانا چاہیے. وہ لوگ جو جنت میں جا چکے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اے اللہ کے نبی کل بروز قیامت آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کس کو حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا کیونکہ تو حدیثوں پر بہت حریص ہے. سن، میری سفارش ہر اس شخص کو پہنچے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو بندہ مومن جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خالصا من قلبی، لیکن خالص اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کو میری سفارش ملے گی. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سفارشوں کا دور بھی گزر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کسی کو اب سفارش کرنی ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، اب اس لائق کوئی بچا ہی نہیں ہے جس کی سفارش کی جائے. نبی بھی سفارش کرتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کس کی سفارش کرنی ہے، کون اس لائق ہے کہ سفارش کی جائے، کس کے تھوڑے موڑے گناہ ہیں اور کون ہے جس کی پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو سارے کے سارے لوگوں اور جنتیوں سنو، اب میں اپنی مہربانی سے جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالوں گا جن کے سینے کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہوگا، کبھی مجھے پکارا ہوگا، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، زندگی گناہوں میں ڈوبی رہی لیکن کبھی تو مجھے یاد کیا ہوگا، کبھی تو مجھے یاد کر کے رویا ہوگا، کبھی تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، کبھی تو اس نے کہا ہوگا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. آج میں اس کو نکالوں گا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں ان کو عتقاء الرحمن کہا جائے گا. جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کوئلے کی طریقے سے بالکل جلے ہوئے ہوں گے، ان کو ندی میں غوطہ دیا جائے گا، جنت کی ندی میں، اور وہاں سے وہ خوبصورت بن کر نکلیں گے. نیا جسم ان کو عطا کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت دی جائے گی. جب وہ اس جنت میں جائیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ اس سے اچھی جنت شاید کہ کسی کو نہیں ملی، حالانکہ وہ جنت کا سب سے نچلا درجہ، سب سے آخری درجہ ہو. لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے اتنی زیادہ خوشیاں کسی کو میسر نہیں، اتنی زیادہ آرام، اتنی زیادہ آسائشیں اب کسی کو میسر نہیں، حالانکہ جنت کا وہ سب سے آخری درجہ ہو. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا شفیق ہے. اس نے کرم کیا کہ ہمارے درمیان اپنے نبی کو بھیج دیا اور نبی سے کہلوا دیا ان چیزوں کو کرنا ہے، ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس بات سے منع کر دیں اسے رک جاؤ. بس جس نے اس طرح سے زندگی گزار لی وہ کامیاب ہو گئی، اس نے کامیابی حاصل کر لی.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، بات مان لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کی بات نہ مانی، میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ جب بندے کی موت ہو جاتی ہے اور وہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو ہی وہ قبر میں رکھا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسودان، سیاہ فام، کالے رنگ کے، ازرقان، نگاہیں ان کی نیلی نیلی ہوتی ہیں۔ ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، اور وہ دونوں اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، روح واپس کی جاتی ہے اور وہ زندہ ہو کر بٹھائے جاتے ہیں، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اب بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، دین کیا ہے، وما تقول فی محمد، محمد کے بارے میں کیا جانتے ہو، بتاؤ۔ بندہ مومن ہے تو بہت آرام سے کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ اور قبر کو وسیع کر دیا جائے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، آرام کر۔ اب اس کو منتقل کیا جاتا ہے عالم برزخ میں، یہ نہیں جو گڈھے میں رکھا گیا تھا، اب عالم برزخ میں منتقل کیا جاتا ہے، نیا جسم دیا جاتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ گھومتا پھرتا ہے، اللہ کی عنایتیں دیکھتا ہے، ہر صبح و شام اسے جنت اور جہنم دور سے دکھائی جاتی ہے۔ جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ جنت ہے، قیامت کے بعد تجھے اسی میں جانا ہے، اور جہنم کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جہنم ہے جسے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ اور جو منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کیا، کون ہے تمہارا رب، کیا ہے تمہارا دین، کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، لوگ کچھ کہتے تھے بس میں نے بھی کہہ دیا، لوگ جو کہتے تھے بس وہ میں نے کہہ دیا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ تو کچھ پڑھا نہ تو کچھ سمجھا، اتنی زندگی تجھے دی گئی تھی کس کام کی؟ اور اس کے بعد پھر اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ملا دی جائے، اور وہ قبر تلتئم آپس میں مل جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، اور ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں گرز ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اسے مارا جاتا ہے، سزا دی جاتی رہتی ہے، جسم دوبارہ دیا جاتا رہتا ہے، سزا پھر دی جاتی ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جسم پھر دیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے اسے سزا ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ یہ جنت ہے جس سے تم محروم کر دیا گیا، اپنے آپ کو تو نے محروم کر لیا، کاش کہ تو نے نبی کی بات مانی ہوتی، کاش کہ تو اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم فرما، قیامت نہ قائم فرما، جتنا میں بچ سکوں بچوں۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، لوگ کہتے کہ کیا بات ہے آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کوئی کامیاب ہو گیا تو آئندہ کی منزلیں بڑی آسان ہیں، اور یہیں پر اگر کسی پکڑ لیا گیا اور گرفت کر لی گئی تو بڑی سخت منزل۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ رکے اور آپ نے کہا کہ یہ دونوں یہاں پر جو قبریں ہیں یہ کس کی قبریں ہیں؟ لوگوں نے کہا زمانے جاہلیت میں شرک کے عالم میں مر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں تمہیں ان کا عذاب دکھا دوں، لیکن میں نے سوچا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر تمہیں قبر کا عذاب پتہ ہو جائے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔
تمہارے آنسو بند نہ ہو، ہنسی بھول جاؤ تم، بستروں پر تمہیں نیند نہ آئے، اگر اس قبر کے عذاب کے بارے میں تمہیں پتا ہو۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، میدان محشر کے عذاب سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پیروی کرنے کی اور اپنے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رسول کی باتوں کو سن کر پھر ہمیں کسی اور کی باتیں نہ ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ یا اللہ جس پر آپ کا حکم نافذ ہے، آپ نے جو کہا، آپ کے رسول نے جو کہا وہی سچ ہے، اور ہم اسی پر ایمان لائے، اور اے اللہ تو ہمیں اسی پر باقی رکھ۔ اے اللہ اسی پر ہمیں موت دے، اور مرنے کے بعد اے اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر خیر و برکت کی ہوائیں نازل فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے ملک پر یا اللہ اپنے خیر اور اپنی رحمتیں نازل فرما دے، امن و امان اور سکون عطا فرما دے، بلندی اور ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔